السلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ محض 400 برس قبل ہندوستان کا 1 روپیہ 50 برطانوی پاؤنڈ کے برابر تھا۔ گویا اس وقت صرف 1 روپیہ 100 امریکی ڈالروں سے زیادہ قدر و قیمت رکھتا تھا۔ تب مغلیہ سلطنت دنیا کی سپر پاورز میں شامل تھی۔ مستقبل کی سپر پاور برطانیہ کا سفیر مسلمان حکمرانوں کی منتیں کرتا پھرتا تھا کہ انہیں ہندوستان کا تجارتی ویزا دیا جائے، اور آج انقلابات ہیں زمانے کے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا روپیہ زوال پذیر کیوں ہوا؟ جواب کی بنیادیں ہماری معاشی تاریخ میں پوشیدہ ہیں۔ دراصل زمانہ قدیم سے ہندوستان عالمی تجارت و کاروبار کا اہم حصہ رہا ہے۔ اس تجارت کا آغاز تقریباً 2500 سال پہلے ہوا۔ تب چین و ہندوستان اور مشرقی ایشیا سے بحری و ارضی راستوں کے ذریعے کپڑا، مثالیں، خوشبوات، قیمتی پتھر، لوہا، اناج وغیرہ یورپ جانے لگا۔ دور قدیم کا پہلا مشہور تجارتی راستہ بخور راستہ کہلایا۔ اس راستے کی تجارت ہندوستانی اور عرب تاجروں کے ہاتھوں ہی میں تھی۔ ہندوستانی تاجر اپنے ملک اور چین و مشرقی ایشیا کا مال اپنی بندرگاہوں تک لاتے۔ ان میں کیرلا کی بندرگاہیں، بھڑوچ ہندوستانی گجرات، بھمبور سندھ کو نمایاں مقام حاصل تھا۔ یونانی اور رومی بھمبور کو باربرکم کہتے تھے۔ خیال ہے کہ محمد بن قاسم جس سندھی بندرگاہ پر اترے وہ بھی بھمبور ہی تھی۔ ہندوستانی بندرگاہوں سے عموماً عرب سوداگر سامان تجارت بذریعہ بحری جہاز مشرق وسطیٰ لے جاتے۔ جب ایک اور مشہور تجارتی راستے شہرائے ریشم نے جنم لیا تو عربستان جانے والے 3 سمندری راستے وجود میں آئے۔ اول وہ یمن کی بندرگاہوں کانا اور عدن پہنچتے اور وہاں مال اتارتے۔ ادھر سے اندرون عرب کے تاجر اونٹوں پہ سامان لادتے اور نجران، مدینہ منورہ، خیبر اور بطرہ کے راستے بحیرہ روم پہ واقع بندرگاہوں تک پہنچاتے تاکہ وہ آگے یورپ تک جا سکے۔ مکہ مکرمہ کے قریش اسی تجارت سے وابستہ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نوجوانی میں اسے اختیار فرمایا۔ دوم بعض تاجر خلیج فارس سے ہوتے ابلا جا پہنچے، جو تب اپولوگس کہلاتا تھا۔ یہ بصرہ کے نزدیک دریائے فرات پر واقع ایک بندرگاہ ہے۔ وہاں سے ایشیائی مال دمشق، حلب وغیرہ سے ہوتے بحیرہ یورپ کی بندرگاہ سور جا پہنچتا۔ تیسرا راستہ یہ تھا کہ تاجر بحیرہ احمر سے ہوتے سیدھا مصر پہنچتے۔ آج جس مقام پر نہر سوئز واقع ہے وہ اس پر سفر کرتے اور بحیرہ روم جا پہنچتے۔ بخور راستے کی طرح شہرائے ریشم بھی مختلف عرضی و بحری راہوں پر مشتمل تھی۔ اس کا آغاز چینی شہروں سے ہوتا۔ کاشغر شہر سے اس کی 2 شاخیں پھوٹتیں۔ ایک وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا ایران و عراق کی طرف نکل جاتا اور دوسرا ہندوستان کا رخ کرتا۔ سوداگر کاشغر سے نکلتے تو عموماً دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ چلتے بھمبور آ پہنچتے۔ ٹیکسلا اور بک فالوس زمانہ قدیم میں اسی عرضی راہ کے اہم مقام تھے۔ بک فالوس سکندر اعظم کے چہیتے گھوڑے کا نام تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ پھالیا گجرات یا بھیرا میں وہ مر گیا۔ اسی کی یاد میں پھر یونانی سپہ سالار نے بک فالوس نامی شہر بسایا۔ درج بالا حقائق سے عیاں ہے کہ ہندوستان عالمی تجارت و کاروبار کا بڑا مرکز تھا۔ چنانچہ ملک میں ہزاراں لوگ صنعت و تجارت سے منسلک تھے۔ ہندوستان میں عام طور پر خوشحالی تھی۔ جنگ و جدل کے باوجود لوگ بڑھ چڑھ کر ملکی ترقی میں حصہ لیتے۔ چاندی و طلائی ہندوستانی سکوں کی دنیا بھر میں قدر تھی۔ اس ترقی کو پہلا نقصان اس وقت پہنچا جب ہندوستان عالمی تجارتی راستوں کا حصہ نہ رہا۔ 1260 کی بات ہے جب ایک یورپی سوداگر نے ایشیائی تاجروں کی سپرمیسی کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا۔ مافیا پولو وینس کا رہائشی تھا۔ نوجوانی میں وہ اپنے بھائی نکولو کے ساتھ استنبول آ کر قیمتی پتھروں کا کاروبار کرنے لگا۔ ایک دن اسے خیال آیا کیوں نہ خود ایشیا جا کر سامان تجارت خریدا جائے۔ اس طریقہ کار کا فائدہ یہ تھا کہ اسے پھر درمیان میں آنے والے بیوپاریوں کا کمیشن نہ دینا پڑتا اور یوں زیادہ منافع ہوتا۔ یہ سوچ یقیناً ایک نئے معاشی نظام کی بنیاد تھی، یہ کہ یورپی سوداگر ایشیائی صنعت کاروں، پیدا کاروں یا ہول سیل ڈیلروں سے براہ راست مصنوعات خریدیں اور یوں راہ میں آنے والے ممالک کو بائی پاس کر ڈالیں۔ اپنی سوچ پہ عمل کرتے ہوئے دونوں بھائیوں نے سب سے پہلے چین جانے کا فیصلہ کیا۔ پہلا سفر زیادہ کامیاب نہ رہا، مگر دوسرے سفر نے انہیں اتنا امیر کبیر بنا ڈالا
کہ انہیں پھر تجارت کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس سفر میں نکولو کا نوجوان بیٹا مارکو پولو بھی ہمراہ تھا۔ بعد ازاں مارکو نے ایک سفر نامہ لکھا اور اپنے اسفار کو یادگار بنا دیا۔ مافیو پولو کے سفر بہت کٹھن اور دشوار گزار تھے، تاہم انہوں نے یورپی تاجروں سے لے کر حکومتوں کو یہ راہ ضرور دکھا دی کہ وہ اگر خود پیدا کاروں سے رابطہ کریں تو انہیں سستا مال میسر آئے گا۔ بعد ازاں بدلتے سیاسی و مذہبی حالات نے بھی انہیں اسی سمت مائل کر دیا۔ ہوا یہ کہ 1453 میں مسلمانوں نے استنبول فتح کر لیا، سو عالمی تجارت کا بنیادی راستہ ان کے قبضے میں آ گیا۔ اب یورپی طاقتیں شد و ماز سے ایشیائی مصنوعات کی رسائی کے نئے بحری راستے تلاش کرنے لگیں۔ اس دوران اسپین میں مسلمان شکست کھا گئے، چنانچہ یورپی طاقتیں مذہبی جوش و جذبے سے بھی عالم اسلام کی عالمی حکمرانی ختم کرنے کے درپے ہو گئیں۔ یورپی مہم جوؤں کی کھوج نے پھر دنیا ہی تلپٹ کر ڈالی۔ یورپی طاقتوں نے انڈونیشیا سے لے کر ارجنٹائن اور امریکہ تک پہنچنے والے بحری راستے ہی تلاش نہیں کیے، بلکہ بہت سے غیر مسلم و کمزور اسلامی ملکوں کو اپنا غلام بھی بنا لیا۔ انہی ممالک کے قدرتی وسائل سے فائدہ اٹھا کر یورپ نے دولت مند ہونا شروع کر دیا۔ زائد سرمایہ نے خصوصاً وہاں سائنس و ٹیکنالوجی کو زبردست ترقی دی۔ ٹیکنالوجی کی بطن سے جدید اسلحے نے جنم لیا اور یوں یورپی طاقتوں کو اس قابل بنا دیا کہ وہ اسلامی سپر پاورز کو ختم کر سکیں۔ 16ویں صدی میں جیسے ہی نئے بحری راستے دریافت ہوئے، ہندوستان کی معیشت میں ضعف آنے لگا۔ اسی دوران ملک خانہ جنگیوں کا بھی نشانہ بن گیا۔ ہندوستانی اسلامی روپے کی قدر پہ کاروبار انگریزوں نے کیا۔ 18ویں صدی میں جیسے ہی برطانوی ہندوستان پہ قابض ہوئے، ہندوستانی روپے کی قدر گھٹنے لگی۔ 1900 میں 15 روپے ایک برطانوی پاؤنڈ کے برابر تھے۔ قرض 16ویں سے 18ویں صدی کے درمیان دیکھتے ہی دیکھتے ہندوستان سمیت بیشتر اسلامی ممالک جغرافیائی یا معاشی طور پر یورپ کے زیر دست آ گئے۔ قسمتی سے مسلمانوں نے سائنسی و علمی میدان میں مقابلہ نہیں کیا، بلکہ نقلچی بننے کو ترجیح دی۔ ان کے تخلیقی سوتے خشک ہوئے تو ان میں اخلاقی برائیاں بھی در آئیں۔ ادھر یورپی نہ صرف مادی بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی ترقی کر گئے، سو ان میں کئی اخلاقی خامیاں مثلا جھوٹ، بے ایمانی، فرائض سے غفلت، بد انتظامی وغیرہ کم ملتی ہے۔ دوستو، قرآن پاک میں امر ربی آیا ہے کہ علم رکھنے والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ سو جب تک مسلمان سائنسی، تکنیکی، تہذیبی اور ثقافتی طور پر مغرب کی غلامی کا طوق اپنی گردن سے نہیں اتارتے، مغربی طاقتیں خصوصاً معاشی میدان میں ان پہ حکمرانی کرتی رہیں گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔